السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 21 رکوع اور 185 آیات مبارکہ پر مشتمل قرآن پاک کا 15واں پارہ سبحان الذی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف کا احاطہ کر رہا ہے۔ میں نے اس پارے کو ڈیوائن انویٹیشن یعنی ربانی دعوت کا نام دیا ہے، کیونکہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی خصوصی دعوت پر معراج کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش معلیٰ پر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس عظیم الشان دعوت ربانی پر نماز اور شفاعت کا تحفہ ملتا ہے۔ یہ پارہ مبارک بھی 7 سنہرے اسباق پیش کر رہا ہے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان نیک اعمال اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ جو شخص سیدھی راہ اختیار کرے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا سنہرا لیسن بہت ہی سحر انگیز ہے۔ معلوم ہوا کہ بے شک قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، مومنوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیتا ہے۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنے سے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ قرآن ہمارے لیے شفا اور بھرپور رحمت ہے۔ پارے کا تیسرا گولڈن لیسن خوشخبری کی صورت سامنے آتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہمارا رزق وسیع کرتا ہے۔ رب مومن اور کافر دونوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ نے ہی ہم سب کے لیے پاکیزہ رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ چوتھا سبق یہ مل گیا کہ ہمیں والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور یہ کہ رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں سے بھی اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فضول خرچی اور کنجوسی دونوں کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ پانچواں سبق رب کی ثنا سے متعلق ہے۔ ہم جان گئے کہ کائنات کی ہر چیز رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر انسان اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا۔ تلاوت ربانی کئی رنگوں میں جاری رہتا ہے۔ پارے کا چھٹا سنہرا سبق نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر زور دے رہا ہے۔ دین اسلام پر ایمان لانے والوں کے لیے بہترین انعام ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی زینت ہیں، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، ثواب میں اچھی اور امید میں بہتر ہیں۔ ساتواں گولڈن سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کی رودات سے اخذ ہوتا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ علم و حکمت کے حصول کے لیے صبر و تحمل اولین شرط ہے۔ یوں صبر و تحمل اہل دانش کا ہی شیوا ہوتا ہے۔ ان 7 خوبصورت اسباق کی روشنی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھی راہ کا راہی بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے شفا اور رحمت کا باعث کر دے۔ اے پاک مولا، ہمارے ہر قسم کے پاک رزق کو وسعت عطا کر دے۔ ہم والدین، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ اے دونوں جہانوں کے رب، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ حکمت اور دانش کی راہ میں ہم صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔